وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزراء کی ملاقات، پاک ترک تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کا اعادہ، علاقائی اور عالمی ماحول کے تناظر میں قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مشیر قومی سلامتی عاصم ملک بھی شریک تھے۔ شہباز شریف نے کہا دیرینہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اکرم درانی، مولانا لطف الرحمان، کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الرحمان اور مولانا سعد محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کلفٹن بورڈ کینٹونمنٹ نے بھی مخدوش عمارتوں کے سروے کا آغاز کر دیا۔ 125 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی مکمل۔ دہلی کالونی میں 51، مدنی آباد میں 16، لوئر گزری میں 7 عمارتیں مخدوش قرار۔ چودھری خلیق الزماں کالونی میں 5، پنجاب کالونی میں 14 عمارتیں مخدوش قرار۔ لیاری عمارت سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ گرنے والی عمارت کے پلاٹ کا نیا نمبر سامنے آیا جس پر تشویش ہوئی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہمیں تشویش ہوئی کہ عمارت کے پلاٹ کا نمبر جو پہلے بتایا گیا وہ کچھ اور تھا۔ گرنے والی عمارت کی تعمیر کا کوئی اپروول نہیں لیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث نالہ کورنگ میں طغیانی، نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا، تلاش جاری۔ شیخوپورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جان سے گئے۔ ہری پور میں ندی نالوں میں طغیانی، دریائے سندھ تونسا بیراج پر نیچے درجے کا سیلاب۔ گلگت بلتستان کے علاقے نگر خاص میں سیلابی ریل نے تباہی مچا دی۔ زرعی زمینیں، باغات اور رابطہ سڑکیں متاثر، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اکرم درانی، مولانا لطف الرحمان، کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الرحمان اور مولانا اسد محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل اکرام راجہ کی پارٹی میں اختلافات کی تردید، کہا کہ تحریک کا حصہ بننا بانی PTI کے بیٹوں کا حق ہے، سب متحد ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو اپنوں سے کوئی خطرہ نہیں، اگر باہر سازش ہوئی تو سب ساتھ کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے قانون کی پاسداری نہ کرنے والے ریاست کی بات کیسے کر سکتے ہیں، انتشار اور نفرت کی سیاست کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان، ایران، عراق، فلسطین اور ترکیہ سمیت عالم اسلام کے 100 ممتاز علماء کرام، مفکرین اور مذہبی رہنماؤں نے ٹرمپ اور نتن یاہو کو محارب اور زمین پر فساد پھیلانے والا قرار دے دیا۔ مذہبی شخصیات نے مشترکہ بیان میں کہا ٹرمپ اور نتن یاہو خونریزی، عالمی امن کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے باعث قرآنی سزا کے مستحق بن چکے ہیں۔ ان پر اسلامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، صبح سے جاری فضائی اور زمینی کارروائیاں، مزید 39 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 110 ہو گئی، 540 زخمی۔ ایندھن کے بحران سے مزید درجنوں اموات کا خدشہ، معاہدے کے سوا یرغمالیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں، غزہ کسی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ حماس کا 2 ٹوک موقف، دوحہ میں اسرائیلی ہٹ دھرمی کے باعث مذاکرات کا 5واں دور بھی ناکام۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا بات چیت جنگ بندی معاہدے کے فریم ورک پر مرکوز ہے، مذاکرات کے لیے مخصوص تفصیلات یا ٹائم لائنز پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ یمنی فوج کا ہدایات نظر انداز کرنے پر بحیرہ احمر میں ایک اور تجارتی جہاز پر حملہ، جہاز ایٹرنیٹی سی کے عملے کے 4 ارکان ہلاک، جہاز شدید نقصان کے بعد غرق ہو گیا۔ یمنی فوج نے 2 روز پہلے میجک سیز جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، شدید نقصان کے باعث میجک سیز بھی ڈوب گیا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم سابق وزیراعظم حسینہ واجد نے دیا۔ سابق وزیراعظم کی اعلیٰ افسر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو لیک ہو گئی۔ آڈیو میں حسینہ واجد کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ مظاہرین جہاں بھی نظر آئیں وہیں مارو، مہلک ہتھیار استعمال کرو۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تلخ کلامی، شازیہ مری CDA ترمیمی بل پیش کرنے میں مبینہ رکاوٹ پر برہم، چیئرمین CDA کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان،
طلال چودھری نے کہا شازیہ مرید تحریک استحقاق لائیں، وہ اس کا سامنا کریں گے۔ نبیل قبول بولے خیرات نے ملی اکثریت سے طلال چودھری مغرور ہو گئے، پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت گرا کر دکھائی تھی، اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔